آپ باجوں اور پٹاخوں سے جشن آزادی منا کر 6 لاکھ مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہو جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا خون پیش کیا تھا، بلکہ آپ باجوں اور پٹاخوں بجا اور پٹا کر اپنے مسلمان پاکستانی پڑوسی مریضوں بزرگوں کو تکلیف دے کر ان کی آزادی چھین کر ان کی دعائیں اپنے حق میں سمیٹ رہے ہو۔ بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ باجے یہود کی عبادت کی علامت ہے، جیسے مسلمانوں کی اذان ایک شعار اسلام ہے، ایک عبادت کی علامت ہے۔ آپ باجے بجا کر بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں پر رقص کرنا چاہتے ہو جن کے خون سے یہودیوں کے ہاتھ آج رنگین ہے۔ یہود نے فلسطین مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی ہے اور آپ باجے بجا کر یہود کی ایک علامت بجا کر ان مسلمانوں کے خون پر رقص کرنا چاہتے ہو کیا آپ اپنی بیٹی بہن بیوی کو ایسی تعلیم گاہوں میں ایسی تقریبات میں بھیج کر جشن آزادی منوائیں گے جہاں ان کو نچوایا جاتا ہے، جہاں ان کی عزت پردہ حیا کو سرعام بازاروں میں نیلام کیا جاتا ہے؟ بلکہ یاد رکھو آپ ان علماء کرام کے خون سے غداری کر رہے ہو جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جانیں دی، اور ان کے جسموں کو، ان کی لاشوں کو سکھوں اور ہندوؤں نے کئی دنوں تک درختوں سے لٹکا کے رکھا ہے۔ آپ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی کو ایسی تقریبات میں بیچ کر جہاں ان کی عزت پردہ حیا کو تاک کیا جاتا ہے، آپ ان علماء کرام سے غداری کر رہے ہو۔ کیا آپ ڈول باجے گانے بے حیائی کے ذریعے جشن آزادی منا کر ان مسلمانوں کے خون سے غداری نہیں کر رہے ہو جن کے خون سے پانی کا تالاب بالکل سرخ ہو جایا کرتا تھا؟ کیا آپ ان کے روحوں کو سکون پہنچا رہے ہو یا ان کے روحوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ جشن آزادی آپ ضرور منائے، لیکن کیسے؟ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی تلاوت کر کے 2 رکعت صلاۃ و شکرانہ پڑھ کر ان شہداء کے خون کے لیے ایصال ثواب کرے جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور آج ہم پاکستان میں آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، یہ ان کے خون کی بدولت ہے۔ آپ جشن آزادی منائے، مگر کیسے؟ آپ اپنے گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے گلی کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے شہر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ مختلف جگہوں پر درخت کے پودے لگائے، اپنے پاکستان کو خوبصورت بنائے، آپ جشن آزادی منائے۔ آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں، علماء کرام میں، اپنے جان پہچان لوگوں میں دیکھے کوئی قرضے کے بوجھ تلا ہوا ہے، کوئی مریض ہے ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہے، کوئی بے روزگار ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ جشن آزادی منائے۔ آپ اس مریض کے پاس جا کر ان کو دوائی دلائے، ان کو آزاد کرے۔ آپ اس مقروض کے پاس جائے، ان کے قرض اتروائے، ان کو آزاد کرے۔ آپ اپنے مسلمان محتاجوں کے پاس جائے، ان کو آزاد کرے اور جشن آزادی منائے اور پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ آپ اپنے دوستوں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، یتیم اور بیواؤں کے پاس جا کر ان کی مدد کرے، ان کو آزادی دلائے۔ آپ جشن آزادی منائے، مگر کیسے؟ آپ مطالعہ کریں پاکستان کا نظریہ کیا ہے، آپ مطالعہ کریں پاکستان کے بننے کا مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بننے کا مقصد اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ یعنی قرآن کریم اور سنت مبارکہ ہے۔ آپ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے جسم میں سجائے۔ آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، آپ کی شکل نبی کی طرح ہو، آپ کی صورت نبی کی طرح ہو، آپ کے اخلاق نبی کی طرح ہو، آپ کے اعمال نبی کی طرح ہو، کیونکہ پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا قانون کیا ہے؟ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ۔ تو آپ خود کو آزاد کریں، شیطان سے خود کو آزاد کریں، کافروں کے طریقوں سے خود کو آزاد کریں، یہود کے طریقوں سے خود کو آزاد کریں، عیسائیوں کے طریقوں سے خود کو آزاد کریں۔ آپ اپنے جسم پر، آپ اپنے گھر والوں پر، آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجانے کی کوشش کرے اور خود کو بھی آزاد کرے اور اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی آزاد کرے، اور آپ جشن آزادی لازمی منائیں۔
آپ جشن آزادی منائے، مگر کیسے؟ قائد اعظم نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا جو لہرایا وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ واسعۃ رحمتہ، ایک مولانا، ایک عالم، ایک مفتی کے ہاتھوں سے لہرایا۔ قائد اعظم نے عملاً آپ کو اور مجھے یہ سبق دیا کہ ہم اپنے ہر کام میں سب سے پہلے عالم اور مفتی سے پوچھ کر ہر کام کر لیا کریں گے، ان کو آگے کریں گے، ان کو اپنے تمام منزلوں میں، تمام تقریبات میں ان کو جگہ دیں گے۔ تو آپ جشن آزادی منائے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح منائے۔ تو لہٰذا آپ جشن آزادی لازمی منائے، لیکن کیسے منائے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا۔ تو لہٰذا آپ کہے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔